بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار کے جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق۔ اور آئیے ہم اب پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15، اور میں یہ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ پارٹ 14 میں ہم نے جس باب کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا، باب نمبر 32 کے جس کا عنوان ہے کہ ان الفاظ کے معانی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں وارد ہوئے ہیں، اس حوالے سے ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا۔ اور یہ باب کیونکہ لمبا ہے، آدھا تقریباً پڑھا گیا تھا، آئیے جو مزید ہم نے چھوڑا تھا جہاں سے ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ والا جو پارٹ اب ہم اس نشست میں پڑھیں گے، یہ تھوڑا سا میں نے اس کو پہلے دیکھا تو مجھے تھوڑا مشکل سا لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ کو بھی سن کے لگے، لیکن کوئی بات نہیں، جب مل کر پڑھیں گے تو آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ عربی کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ورڈز بھی ہیں، جس میں کہ زیر زبر پیش جو ہے وہ یعنی فتح دمہ کسرہ جو ہوتا ہے، جو کسرات دمہ فتح، تو وہ چیز جو ہے وہ تھوڑا سا اتنا واضح نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے پڑھنے میں غلطی کی گنجائش تو ہے۔ میں ہجے کر کر کے آپ تک پہنچا دوں گی عربی کے الفاظ، ایسا میرے خیال ہے کہ ٹھیک رہے گا۔ چلیے ہم اسی عنوان کے تحت ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ابن مقبل کہتا ہے، میم قاف بے لام کہتا ہے کہ ہرتش شقاقشق زلامون للجرز، ہے پہ پیش ہے، ہے رے تے پہ پیش ہے، الف لام شین قاف الف شین قاف، شین پہ تشدید اور زبر ہے اور دوسرے شین کے نیچے زیر ہے، تو اس کے بعد ہے زلام تو زوئے لام الف، لام پہ تشدید ہے، زوئے پہ زبر ہے، زلامون میم واو نون لل جروز، جیم پہ پیش، رے پہ پیش اور زے، یہ ورڈ ہے عربی کا۔ اور اس کے ساتھ نیچے لکھا ہے اس کے کہ اور قول اشن سب، اب اس کی ہجے میں آپ کو کر دیتی ہوں۔ الف پہ زبر ہے، شین پہ پیش ہے، پھر ہے نون پہ زبر اور پھر سین اور بے، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اس لفظ کے معنی منہ کی صفت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا منہ ایسا ہے کہ جس کا لعاب میٹھا اور ٹھنڈا ہے، اسی طرح دانتوں کی تیزی تازگی اور تازگی اور ان کی کاٹ کو بھی اس کلمے سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، اور قریب ہے کہ یہ صفت نہ ہو مگر بچپن کے عالم میں یا جوانی میں۔ شاعر نے کہا، جو شاعر نے عربی میں کہا اس کا ترجمہ ہم پڑھیں کہ اے والد تم پر فدا اور تمہارے اس منہ پر فدا کہ جس کے دانت ایسے سفید اور تیز ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ زعفران اس پر ملا ہوا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ جو قول ہے وہ چھوٹا سا عربی میں کہ دقیق المسروبتی، دال قاف یہ قاف، دال پہ فتحہ قاف پہ کسرہ اور قاف پہ پھر فتحہ، تو دقیقل پھر میم پر فتحہ اور سین رے بے تے۔ اچھا لکھا ہے کہ تو مسربت کا مطلب ہے کہ بالوں کی ایک لکیر جو سینے سے ناف تک کھینچی ہوئی ہے۔ حارث بن وعلا واو این لام ہے جرمی، وعلا جرمی کہتا ہے کہ اب کے سینے سے ناف تک میرے بال سفید ہو گئے ہیں، یعنی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور کاٹنے والی تلوار کو میں نے دانتوں سے پکڑا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ ہے وہ جو کہ حارث بن وعلا جرمی نے عربی میں 2 مصرے کہے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نیچے لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ کانا انقہو جیدہ دمیت، کاف الف نون این نون قاف ہے جیم یہ دال، اس پہ کہیں کوئی فتح دمہ کسرہ نہیں ہے، اور دال پہ بس ایک یہ دمیت جو ورڈ ہے اس کے دال پہ پھر صرف دمہ ہے، تو اور پھر تو دمیت صورت کو کہا جاتا ہے جس کے معنی دمی، دال میم چھوٹی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ترجمہ کہ یا وہ ایسی صورت ہے جس کی محرابوں پر نقش و نگار کیا گیا ہے، یا وہ قیمتی گوہر ہے جس کو تاجر کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ پھر لکھا ہے ترجمہ تو یہ مکمل ہو گیا شاعر کا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اب جو عربی کے الفاظ ہیں ان قول ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ اردو لکھی ہوئی ہے، چلیے مل کر پڑھنے کی ہمت کرتے ہیں۔ جیم یہ دال کے معنی لکھے ہیں گردن کو کہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور جو قول ہے بعدنا متمسکا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے بدن کامل تھے، نہ زیادہ موٹے اور نہ زیادہ دبلے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ سواء البطن والصدر، یعنی کہ پیٹ
متوازن اور سینہ فراغ و کشادہ، اس جہت سے شینہ اور شکم برابر تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ کرادیس کاف ر الف دال یہ سین، اس کا مطلب ہے کہ ہڈیوں کے سرے۔ پھر جو قول ہے کہ انور المتحرد الف نون واو رے الف لام میم تے جیم ہے، یہ متجرد جیم رے، اور رے کے اوپر تشدید اور فتح ہے اور ساتھ میں دال ہے۔ لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ لباس سے خالی حالت میں بھی نورانی بدن۔ پھر لکھا ہے کہ اور جو یہ جو قول ہے کہ طویل الزندین توئے واو یہ لام طویل الف لام زے پہ تشدید اور فتح ہے اور نون دال یہ نون، اس کا مطلب ہے کہ ہر ذرائع زال رے الف عین، ہر ذرا ہاں اس کو پھر پڑھتے ہیں، ہر ذرا ہے ہے رے زال رے الف عین، اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے ہر ذرا یعنی کہ کوہنی تک کا ہاتھ، اس میں دو یعنی ہتھیلیوں جتنی بڑی ایک ہتھیلی تھی کہ جو ذرا کی بڑی ہڈی سے متصل تھی، پس ہتھیلی کا وہ سرا کہ جو انگوٹھے سے ملا ہوتا ہے اسے الکو کہتے ہیں، الف لام کاف واو عین کہا جاتا ہے، اور ہتھیلی کا وہ حصہ جو چھوٹی انگلی سے متصل ہوا ہو اسے الکرسو الف لام کاف رے سین واو عین کہا جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ رہب الراحت یعنی کہ بڑی ہتھیلی والا، عرب بڑی اور چوڑی ہتھیلی والے شخص کی تعریف کرتے ہیں اور چھوٹی ہتھیلی والے کی مذمت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اب جو شاعر کا ایک شعر ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ان چھوٹے ہاتھوں والوں نے اس کے خلاف دروغ دال رے واو غین دروغ پردازی شروع کی، جبکہ اس کا قتل کرنا ان کے لیے اتنا اہم نہ تھا۔ یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہوا شاعر کا۔ پھر اب اگلے صفحے پر ہم آگئے، یہاں لکھا ہے کہ اسی طرح عرب اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ رہب الراحت یعنی کہ بڑے ہاتھ والا، اور مراد ہوتا ہے کہ شخص بہت سخی ہے، جبکہ مذمت کے وقت کہتے ہیں ذیق البا زواد یہ قاف الف لام بے الف عین۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ ششن الکفین شین شین نون اور شین پہ فتح، دوسرے شین پہ کسرہ، اور پھر جو نون ہے اس کے اوپر فتح، اور الف لام کاف فے یہ نون فے کے اوپر تشدید اور فتح ہے، اس کے یعنی کہ کھردری ہتھیلیوں والا۔ عرب سخت اور مضبوط ہتھیلی والے مرد اور نرم ہتھیلی والی عورت کی مدح کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ سائل الاطراف یعنی کہ بے نقص، نہ زیادہ دراز نہ زیادہ کوتاہ۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ سبت القصب سین بے توئے الف لام قاف سواد بے سبت القصب، اور یعنی کہ پاؤں کا سیدھا ہونا، ان میں ٹیڑھا پن نہ ہونا۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے قصب قاف سواد بے قصب یعنی کہ پاؤں کی اس ہڈی کو کہتے ہیں کہ جو اوپر کے حصے میں سیدھی تختے کی کے وسطی جوڑ کی طرف سے ملی ہوتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ خمسان اخمسین خے پہ پیش ہے دمہ ہے، خے میم سواد پہ آ گیا فتح، خے میم سواد الف نون، خمسان اخمسین الف خے میم سواد یہ نون، یعنی ان کے پاؤں کے تلوے کا خم زمین سے کافی بلند تھا۔ پھر لکھا ہے یہ لفظ کی جو اخمس الف خے میم سواد پاؤں کے تلوے کے اس درمیانی اور نیچے کے حصے کو کہتے ہیں کہ جو زمین سے بلند ہو۔ اگر کسی کے پاؤں میں یہ خم نہ ہو بلکہ اس کا پاؤں کا تلوا زمین سے ملا ہوا ہو تو اسے الف رے ہے الف پہ نہیں کچھ مٹا ہوا سا ہے الف رے ہے کہا جاتا ہے، اور ایسے پاؤں والے کو رجل ارآہ الف رے جیم لام الف رے ہے کہا جاتا ہے جب اس کے پاؤں میں اخمس نہ ہو الف خے میم سواد اخمس نہ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ مسیح القدمین کا مطلب ہے کہ قدموں میں، اور ان کا ظاہری حصہ زیادہ لہیم شہیم نہ تھا بلکہ متناسب اور موزوں تھے کہ اگر ان پر پانی کا قطرہ گرایا جائے تو رکے نہیں۔ پھر لکھا ہے اگلا کہ یہ جو قول ہے کہ زال الف لام زالا قلعہ قاف لام عین الف، تو اس کا مطلب ہے کہ مضبوطی سے قدموں کو رکھنا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ یختو تکفو یہ خے توئے واو یہ کے اوپر فتح ہے اور توئے کے اوپر دمہ ہے، اور
کفو تے کاف فے واو اور الف، یعنی کہ قدم اٹھانے میں جلدی نہ کرتے تھے، یعنی چلتے میں جلدی نہ دکھاتے تھے بلکہ بڑے وقار اور تمکنت سے چلتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ یمشی ہونا، یہ میم شین چھوٹی ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سکون و وقار کے ساتھ چلتے تھے۔ پھر ہے کہ قول ذریع المشیت کا مطلب ہے زال رے یہ عین، الف لام میم شین یہ تا، اس کا مطلب ہے کہ لمبے قد اٹھاتے تھے لیکن یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ جلدی میں ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ رجل ذریع فی مشیت، یعنی کہ مرد چلنے میں زال رے یہ عین ذریع ہے، یعنی بڑے قدم اٹھاتا ہے مگر رفتار ظاہر نہیں ہوتی۔ پھر لکھا ہے کہ اور جب عورت کاتنے کاف الف تے نون بڑی کاتنے کے کام میں تیزی سے ہاتھ چلائے تو کہا جاتا ہے کہ امرات ذرا، الف میم رے الف گولتا اور زال رے الف عین۔ اب اگلا قول لکھا ہے کہ قول جو ہے کأنما ینحت فی سببی، تو اس میں سبب سواد بے کا مطلب ہے کہ اترنا، گویا کہ نشیب میں اتر رہے ہوں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور اگلا قول جو دمسا دال میم سے الف، یعنی نرم اخلاق کے مالک، اخلاق کی نرمی کو کوریت کی نرمی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اخلاق کی نرمی کو ریت کی، ہاں یہ میں نے غلط پڑھا تھا، یعنی یہ جو قول ہے دمسا دال میم سے الف، یعنی نرم اخلاق کے مالک، لکھا ہے اخلاق کی نرمی کو ریت کی نرمی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر لکھا ہے قیس بن خطیم کہتا ہے، خے تو یہ میم کہتا ہے کہ اچھا عربی میں لکھا ہے یمشی کمشی الزہرا فی دمت، اور اچھا ہم نے ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم اس شعر کا ترجمہ ہے کہ وہ اس طرح قدم اٹھاتا ہے جس طرح غنچہ نرم ریت پر اس بیابان کی طرف رواں ہو جس کے کنارے نہر جاری ہے۔ یہ ترجمہ تھا اس شعر کا جو کہ ہم نے قیس بن خطیم کی شاعری کا پڑھا۔ اب اس کے بارے میں مزید تفصیل ہے، لکھا ہے موہین میم پہ پیش ہے اور دو چشمی ہے اور یہ اور نون، موہین یعنی حقیر یا ذلیل، تو لکھا ہے بعض راویوں نے اسے موہین روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احباب کی حقارت نہیں کرتے تھے، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور نہ ہی ان کو ذلیل کرتے تھے۔ پھر ہے اگلا ورڈ آ گیا عربی کا کہ لکھا ہے تعظم اندہ نعمت این زویمیم، تعظم اندہ الف این دال ہے، الف لام نون این میم تا، یہ ہے عربی کا لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھائی سے یاد کیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کم ترین چیز کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ اور یہ جو قول ہے کہ فضا تعوتی الحق فے الف زال الف تے عین واو، تو یہ چھوٹی ہے الف لام ہے قاف، کوئی بھی اس کے اوپر فتح دمہ کسرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جب کوئی غلط کام ہوتا دیکھتے تو ناراض ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ خدا کے لیے ہوتا تھا۔ عاشی کہتا ہے، الف عین شین چھوٹی ہے، عاشی کہتا ہے، عاشی جو شاعر ہے اس کا یہ شعر ہے، ترجمہ ہم پڑھیں گے کہ اے ہم خواب کو تلاش کرو، اپنے ہم خواب کو تلاش کرو کہ جب بھی وہ خود کو پیش کرتا تھا تھوڑے خواب یا بے ہوشی میں آنے کے بعد چلا جاتا تھا۔ یہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے اس کی تفصیلات میں کہ یہاں پر تعاتی توئے عین الف توئے چھوٹی ہے، تعاتی تناول کے معنی میں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ اذا غضب اعرض و اشاہ، الف زال الف اذا غین زواد بے، اذا غضب اعرض الف عین رے زواد واو الف شین الف ہے۔ یہ عربی کا اس میں لکھا ہے کہ عرب اشاہ کہتے ہیں، الف شین الف ہے، اشاہ کہتے ہیں جب غصے میں جلدی اور تیزی ہو۔ عرب اسی معنی میں جد، جزا اور استعد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب میں ہجے کر کے بتاتی ہوں۔ جد جیم دال ہے، پھر یہ دال ہے یا زال ہے، کیونکہ یہ نقطہ بھی ہو سکتا ہے اور تشدید بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انک پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال اسی معنی میں جزا جیم زے عین اور استعد الف سین تے عین دال کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، جو شاعر عربی میں کہتا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے اپنا مال اپنے غیر سگے بھائیوں کو بخش دیا ہے اور سنجیدہ اور کوشش کرنے والے پہلوانوں کے سروں پر مارا ہے۔ یہ ترجمہ تھا شاعر کے شعر کا۔ اب تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ جو قول ہے یسوق، یہ سین واو قاف، یسوق اصحابہ، یسوق اصحابہ، اس کے مطلب ہے کہ انکساری اور فروتنی کا یہ عالم تھا کہ اصحاب کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان کو راستہ چلتے ہوئے آگے رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے یسوق، یہ سین واو قاف کی جگہ یفوق
یہ فے واو قاف نقل کیا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اصحاب کو ان کی دینداری، بردباری اور فضیلت کی وجہ سے برتری اور فوقیت دیتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ یفتر، یہ فے تیرے، عین نون میم سے لام، ہے بے الف لام غین میم الف میم کہ یفتر ان مثل حب الغمام، اس کا مطلب ہے کہ بات کرنے کے لیے جب لب ہائے مبارک کھولتے تو سفید بادلوں کے ٹکڑوں کی مانند آراستہ دندان مبارک نمودار ہوتے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ قد فررت الفرس، قاف دال کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، قد فے رے رے تے الف لام فے رے سین، قد فررت الفرس کہ جب اس کے دانت آشکار کیے جاتے تب یہ کہا جاتا کہ اسی طرح محاورے میں کہ فررت الرجل اما عین میم الف اما فی قلبہ، کہا جاتا کہ جب بھی کسی آدمی سے دل کا حال پوچھا جائے اور وہ سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ لکل حالہ اندہ اتاد، لام کاف لام ہے الف لام عین دال ہے عین تے الف دال، یعنی لکھا ہے اتاد عین تے الف دال، یعنی کہ آمادہ و تیار رہنا، تمام امور کی انجام دہی کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور جنہوں نے فلا یقید من احد عشرہ، یعنی کہ یقید کو دال کے ساتھ روایت کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کرتا اسے بزرگواری فرماتے ہوئے بخش دیتے اور مکمل معافی دے دیتے، بشرطے کہ یہ بخشش اللہ کے حقوق کی کسی قسم کی پامالی کا سبب نہ بنتی ہو، کسی بندے خدا کے حق کو ضائع کرنے کا سبب نہ بنتی ہو اور نہ کسی فرض کو فاسد کرتی ہو۔ اور جن لوگوں نے اسے یقیل، یہ قاف یہ لام، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں یقیل یعنی کہ لام کے ساتھ روایت کیا ہے، ان کے نزدیک مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے وہ حقوق بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے کہ جو بعض کے حق میں بعض پر واجب ہیں۔ اور اب آئیے اگلا ورڈ لکھا ہے کہ اور قول سما یرد، اچھا میں ہجے کرتی ہوں، سے میم یہ رے دال یرد زال الف لام کاف ذالکا بالخاصت، بے الف لام خے الف صاد تا، پھر عین لام چھوٹی یہ الف لام عین الف میم تے، اور اس میں کہیں کوئی فتح دھما کسرہ نہیں ہے ساتھ میں۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے جملے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعتماد رکھتے تھے کہ آپ کے خصوصی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہوئے علوم و مسائل اور دانش کو عام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور اس میں ایک اور قول بھی ہے جس کے مطابق جب خصوصی افراد کی محفل ختم ہوتی تو عمومی لوگ بھی آتے تھے۔ اس طرح باآ، بے الف اور ہم ساتھ میں حمزہ ہے، اور یہ باآ کا ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے، ساتھ ہی لکھا ہے باآ کا لفظ من، یہ بھی من کا ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، اور الا عین لام چھٹی اور کھڑا الف، یہ بھی ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے لیکن یہ عین سے ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسی طرح باآ کا لفظ من اور الا کا لفظ الہ کا قائم مقام ہے۔ دوسرا جو لفظ الہ ہے یہ الف سے ہے اور اس کے نیچے کسرہ ہے، اور پھر لام چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے، تو ساتھ یہ لکھا ہے کہ اور الہ کا یعنی عین سے اس کا لفظ، الف سے الہ کا قائم مقام ہے، جس طرح بعض صفات دوسری صفات کی جگہ آتی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ یدخلون روادا، یعنی رواد کے معنی لکھا ہے رائد کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو صحراؤں اور بیابانوں میں گھومنے پھرنے کے بعد واپس لوٹ کر دوسروں کو نہ دیکھے ہوئے سرسبز و شاداب علاقوں کی خبریں دے، یعنی جو لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے وہ واپس اپنے وطن جا کر یہاں کی باتیں اور خبریں پہنچاتے تھے۔ اور یہ جو قول ہے کہ لا یفترقون اچھا ہجے کرنی پڑے گی، لا یہ فے تیرے یفتر قاف و نون الف لام الف عین نون زال واو الف قاف زواق۔ پھر لکھا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ لوگ علم و دانش کے جس کی کچھ مٹھاس وہ چکھ چکے ہوتے تھے، جس کھانے کی خواہش ہو اس کا ذائقہ چکھ چکے ہوتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو ان کے دینی امور میں رہنمائی فرماتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے کہ لا توبن فیہ الحرم، دوسروں پر عیب نہیں لگاتے، اس میں لکھا ہے کہ الف مد آ بے نون آبن، عیب لگانے والے، اور معبون جس پر عیب لگایا جائے، اور ابنت عیب کے لیے جو الف بے نون
تے ہے وہ عیب کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر لکھا ہے ابو دردا دال رے دال الف حمزہ. ابو دردا کہتا ہے کہ اگر تم اس عیب کو بیان کرو کہ جو ہم میں نہیں تو کبھی کبھار یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا سبب بنے گا جو ہم میں نہیں ہیں. اس لحاظ سے معانی شاید یہ ہیں کہ جو عیب ہم میں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں تم نے عیب لگایا ہے. عاشی کہتا ہے. اب اگلا شعر الف عین شین چھوٹی ہے عاشی کا شعر ہے. ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ دراز پیکان مانند درخت جنہیں درخت سرا کی شاخوں نے چھپا رکھا ہے. سرا وہ درخت ہے جس سے کمان بناتے ہیں اور کم عیب ہے. اب اس بارے میں تفصیلات پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ یہ جو قول ہے کہ ولا تنسی ولا تنسی واو لام الف تے نون سے چھوٹی ہے فے لام تے الف تے ہے فل تا تا. اس کے معنی ہے کہ اگر محفل میں کوئی غلطی کا ارتکاب کر دیتا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ ہوتی بلکہ بعد میں بھی اس سے پوچھ گچھ نہ ہوتی تھی. پھر لکھا ہے نون سے واو تے نسوت الحدیث انسوہ نسوا کہا جاتا ہے کہ جب کسی بات کو دہرایا جائے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ جو قول ہے کہ اذا تکلم اترق جلسانو کانا علا رنو و سہم التیر. بہجے کرتی ہوں کیونکہ فتح دمہ کسرہ کچھ نہیں ہے. الف زال الف تے کاف لام میم. پھر ہے الف توئے رے قاف جیم لام سین الف نون واو ہے کاف الف نون عین لام چھوٹی ہے رے نون واو واو سین ہے میم الف لام توئے یہ رے. انورٹڈ کاما میں یہ ہے. اس کے ساتھ ہی لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ حاضرین محفل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت کی وجہ سے حرکت نہیں کرتے تھے اور اس طرح ساکت بیٹھے ہوئے ہوتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں جن کا وہ شکار نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے. اس میں ایک اور قول بھی ہے کہ اس طرح ساکت بیٹھتے تھے اور حرکت نہیں کرتے تھے کہ اگر پرندہ وہاں سے گزرتا تو گمان کرتا کہ کوئی دیوار یا عمارت ہے اور وہ ان کے سروں پر بیٹھنے سے بالکل نہ گھبراتا اور بے خوف و خطر بیٹھ جاتا. اب یہاں پہ لکھا ہے شاعر کہتا ہے. یہاں پہ شاعر کے جو شعر ہے ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی عین کاف الف زوئے آغاز میں ان کے گھروں کے قریب سے گزرے تو ایسے پتہ چلے گا کہ کوا ان کی چھتوں پر بیٹھا ہے. اب یہاں پہ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یعنی ان کی خاموشی کی وجہ سے کوا ان کے سروں پر ہے. کوے کا نام شاعر نے اس لیے لیا کہ یہ دوسرے پرندوں کی نسبت زیادہ احتیاط کرتا ہے. پھر لکھا ہے کہ یہ جو اور قول ہے کہ ولا یقبل ثناء امن مکافی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جن کا اسلام صحیح ہو ان کی ثنا و تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کرنا مناسب قرار پاتا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفاق رکھتے ہوئے اور اپنی دیانت میں ذوف رکھنے کے باوجود شعر کہتا تو اسے منع فرماتے اور اسے اہمیت نہ دیتے. اگلے پیراگراف میں جو کہ اس چیپٹر 32 کا آخری پیراگراف ہے لکھا ہے کہ اور یہ جو قول ہے اذا جاءکم طالب الحاجت یطلبھا فارفدوہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کو فرماتے تھے کہ جب کوئی تم سے حاجت طلب کرے تو اس کی مدد کرو اور اس کی خواہش پوری کرو. کہا جاتا ہے اب یہ جو ورڈ ہے رے فے دال تے رے فے دال الف یہ انورٹڈ کاما میں ہے رفدت رفدا کہ را کو زبر دیں گے تو مصدر اور زیر دیں گے تو اسم یعنی کہ تحفہ اور بخشش. بس یہ روایت اپنی تفسیر کے ساتھ تمام ہوئی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور بہت زیادہ. تو یہاں پر سامعین چیپٹر 32 مکمل ہوا. ابھی تھوڑا وقت ہے, ہم نے 23 منٹ کا پڑھا ہے, تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. اگلا چیپٹر نمبر 33 اور جس طرح کے تمام اسباق ہیں اتنے خوبصورت جن کے عنوانات ہیں, ہم معنی جانتے جا رہے ہیں. اس کا بھی بہت خوبصورت ہے. باب 33 کا عنوان ہے ثقلین اور اطرت کے معنی. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے سب سے پہلے نمبر پہ
کہ ہم سے بیان کیا حسن بن عبداللہ بن سعید عسکری نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی محمد بن احمد بن حمدان قشیری قاف شین ریے رے چھوٹیے نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا مغیرہ بن محمد بن محلب نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عبداللہ ابن داؤد نے، انہوں نے فضیل بن مرزوق میم رے زیوا قاف مرزوق سے، اور انہوں نے عطیت العافی سے، اور انہوں نے ابو سعید الحضری سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے ایک دوسری سے زیادہ بلند مرتبہ ہے، اللہ کی کتاب ایسی رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک کھینچی ہوئی ہے کہ جس کا سرا پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری میری اطرت ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گی۔ میں نے ابو سعید سے کہا کہ اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن جعفر بن الحسن بغدادی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن العزیز نے املا کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بشر بن ولید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن طلحہ نے، انہوں نے آمش الف عین میم شین سے، انہوں نے عطیہ بن سعید سے، انہوں نے ابو سعید حضری خے دال رے چھوٹی خدری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قریب ہے کہ میں بلایا جاؤں اور میں اس پر لبیک کہوں گا، پس میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ اللہ کی کتاب ایسی رہی ہے کہ جو آسمان سے زمین کے درمیان کھینچی ہوئی ہے، اور میری اطرت میرے اہل بیت علیہم السلام ہے، اور بے شک خداوند لطیف اور خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے، پس تم غور کرو کہ کس کو میرا خلیفہ بناتے ہو۔ انورٹڈ کاما با یہاں ختم ہوا۔ تیسرے پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا علی بن فضل بغدادی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ابو عمرو ابی العباس تغلب کے ساتھی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ابو العباس تغلب سے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول انی تارکو فیکم الثقلین کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے ان دونوں یعنی قرآن و اطرت کو ثقلین کہا گیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اس دونوں سے تمسک رکھنا ثقیل یعنی کہ دشوار ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، انہوں نے غیاث بن ابراہیم سے، انہوں نے الصادق امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علی ابن الحسین علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، یہ انورٹڈ کاما میں، کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزوں کو پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہاں پر اطرت سے کون مراد ہیں؟ بس امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 ائمہ، ان کا نواں مہدی اور قائم ہوگا، یہ اللہ کی کتاب سے جدا نہیں ہوں گے، اور نہ اللہ کی کتاب ان سے جدا ہوگی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ 5ویں پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن علی بن حسین سکری نے، اور انہوں نے محمد بن زکریہ جوہری سے، انہوں نے جعفر بن محمد بن عمارت سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے الصادق امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علی بن الحسین علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین بن علی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار
علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میرے اہل بیت علیہ السلام، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے، ان دونوں کی طرح۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ پس جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اطرت سے مراد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، اور وہ ائمہ جو قیامت تک حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف قدس اللہ روح فرماتے ہیں کہ حکایت کی محمد بن بحر شیبانی نے، انہوں نے ابو العباس ثعلب سے ثعلب کے ساتھی محمد بن عبد الواحد سے ان کی کتاب جن کا نام انہوں نے کتاب الیاقوت رکھا تھا سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو العباس ثعلب نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابن العرابی نے، اور اس نے اطرت کے چند معنی بیان کرتے ہوئے کہا، یہ نمبر وار دیے گئے ہیں معنی یہاں پر۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ مشک کے بڑے بڑے ٹکڑے جو مشکدان یعنی کہ ہرن کی ناف میں ہوتے ہیں، اس کا مصغر میم سواد غین رے اور غین پہ تشدید ہے، اور اس کے بارے میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے عطیرت ہے، عین تے یہ رے گولتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میٹھا اور لذیذ لعاب دہن اور اس کا مصفر اطرت ہے، عین تے رے گولتا۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے کہ ایک درخت جو گوہ کے بل کے سامنے اگتا ہے، گاف واو ہے، گوہ کے بل کے سامنے اگتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ان کی مراد بجو کی غار ہے، چونکہ گوہ کے بل کو مکو میم کاف واو کہتے ہیں، اور بجو کی غار کو وجار واو جیم الف رے وجار، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور چونکہ لفظ وجار استعمال ہوا ہے بریکٹ کلوز۔ پھر اس نے کہا کہ جب گوہ گاف واو ہے، گوہ اپنے بل سے نکلتا ہے تو پہلے اس پر لپٹ جاتا ہے اور پھر ادھر ادھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ درخت چھوٹا ہی رہتا ہے اور پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ عرب اپنے محاورے میں ذلیل ترین آدمی کے لیے ذلت کے لیے کہتے ہیں، اذا من اطرت الزب، گوہ کے درخت سے بھی ذلیل ترین۔ اور اب چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ کسی شخص کی اولاد اور اس کے صلب سے پیدا ہونے والی ذریت، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت، جیسے علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کہا جاتا ہے۔ ثعلب کہتا ہے کہ میں نے ابن عرابی سے کہا کہ پھر ثقیفے میں ابو بکر رضی اللہ کے اس جملے کا کیا مطلب تھا کہ ہم اطرت رسول اللہ ہیں؟ تو عرابی نے جواب دیا کہ اس کی مراد شہر اور محل زندگی تھا، جبکہ اطرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک و شبہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس بات کی دلیل سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے ابو بکر رضی اللہ کو واپس بلا لینا اور علی علیہ السلام کو معین کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میری طرف سے اس پیغام کو نہ پہنچائے سوا میرے یا ایسے مرد کے کہ جو مجھ سے ہو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے سورہ براءت کو لے لیا اور اس شخص کے سپرد کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اگر ابو بکر رضی اللہ نسب کے اعتبار سے اطرت میں سے ہوتے، نہ کہ ابن عرابی کی تفسیر کے مطابق کہ ابو بکر کی مراد ہم شہری ہونا تھا، تو پھر یہ محال تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سورہ براءت کو واپس لے کر علی علیہ السلام کے سپرد کرتے۔ تو سامعین، یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں ابھی اس پوائنٹ کو، یعنی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں معنی اطرت کے حوالے سے، ابھی کافی کچھ پڑھنا باقی ہے، لیکن ثقلین اور اطرت کے معنی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم مزید مکمل کریں گے اگلی نشست میں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔